کبھی تاہا کبھی بلے لایا، اور جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ہم نے سنا ہے کہ مردے کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، کیا واقعی مردے کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے؟ اور اگر واقعی مردے کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے تو ہم انسان عذاب قبر کی آوازوں کو اپنے کانوں سے کیوں نہیں سن سکتے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمائیے۔ تو آئیے اس سوال کا جواب سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائی، آپ نے پوچھا ہے کہ کیا واقعی مردے کو عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو اپنی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے چیخنے، ان کے چلانے کی آوازوں کو چوپائے سنتے ہیں، چار پیر والے جانور سنتے ہیں، اور یہ حدیث آپ کو طبرانی معجم الکبیر میں مل جائے گی۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مسیح دجال کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنی قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو حوالے کے طور پر پیش کی ہیں، باقی ان حدیثوں کے علاوہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو، مردے کو، اس کی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی مردے کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو ہم لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا جواب بھی حدیث مبارکہ سے، اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں، مسند یعلا کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ پاک تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا دے۔ تو اگر ہم انسان عذاب قبر کی آوازیں سن لیں گے تو ہمارے مردوں کو ہم دفنانا بند کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کی آوازوں کو ہمارے کانوں سے پردے میں رکھا ہے، یعنی ہم لوگ عام انسان عذاب قبر کی آوازیں نہیں سن سکتے۔ اب یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون عذاب قبر کی آوازیں سن سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، جسے اللہ چاہے سنا دے۔ باقی حدیث مبارکہ میں الفاظ آیا ہے چوپایوں کا۔ ایک حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی سن سکتا ہے اس کو، عذاب قبر کی آوازوں کو؟ تو میرے نبی نے جواب دیا کہ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق عذاب قبر کی آواز سنتی ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے جو میں نے حدیث بتائی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کا ذکر کیا ہے، جانوروں کا، یعنی عذاب قبر کی آوازیں ہر انسان یا عام انسان نہیں سن سکتا۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو یا اپنے نیک بندوں کو یا اللہ جسے چاہے سنوا دے، وہ الگ بات ہے۔ باقی اگر ہم لوگ عذاب قبر کی آوازیں سن لیں گے تو ہمارے مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے۔ دونوں جواب مل گئے، عذاب قبر ہوتا بھی ہے اور ہمیں اس لیے نہیں سنائی دیتا کہ اگر ہم سن لیں گے تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے۔ اب بات یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی انسان کو دفنایا ہی نہیں گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی کسی کو جانور نے کھا لیا، اس کے عذاب کا کیا؟ تو میرے بھائی، جو انسان جہاں مرا، چاہے وہ جلا دیا گیا ہو، چاہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہو، چاہے جانور نے کھا لیا ہو، چاہے کسی کو دفن کر دیا گیا ہو، چاہے اس کی ممی بنا کر کے اس کو صندوق میں پیک کر کے رکھ دیا گیا ہو، جو انسان مرنے کے بعد جہاں ہے وہی جگہ اس کے لیے قبر ہے، اور وہاں پہ اگر وہ برا انسان ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر نیک انسان ہے
تو اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ اگر برا انسان ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا بنا دیا جائے گا۔ یہ باتیں حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ امید کرتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا میں نے صحیح انداز میں جواب دیا ہے۔ اگر جواب دینے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔